تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی بلندی، سیرت کی بلندی ہی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اخلاق کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، چاروں طرف بد اخلاقی عروج پر ہے، چاروں طرف فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ، انسان انسانیت کے نام پر کلنک بن چکا ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں ایسا دور گزارا ہے کہ سب کہنے والے آپ کے لیے مجبور ہو گئے کہ آپ سے بہتر انسان نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، عرب کے بہترین انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام کو لوگ اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں، آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق کی قسمیں لوگ کھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں وہ کردار ادا کیا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اخلاق پیش کیے ہیں کہ لوگ مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گانے پہ۔ جب آپ کے دشمن ہو گئے اس وقت بھی آپ کے کردار پر مجال نہیں ہے کسی نے انگلی اٹھائی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی لبکشائی کر سکے۔ ہاں یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو مجنوں کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، لیکن کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ آپ علیہ السلام کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر اور آپ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی پر لب ہلا سکے اور کہہ سکے کہ ہم نے فلاں جگہ ان کو کھڑا دیکھا تھا جہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ ہم نے ان کی دوستی دیکھی ہے جس کے ساتھ دوستی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ کسی کی مجال نہیں ہو سکی۔ اتنی صاف ستھری اور اتنی شفاف اور خوبصورت زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے دشمن بھی آپ کی صداقت، امانت، دیانت کی قسم کھاتے ہیں۔ اور کیا ہوگا کہ جب آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور آپ کے مشن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہر تکلیف کو روا رکھتے ہیں، عین اس وقت میں بھی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی رکھتے ہیں، اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ مکہ میں تو اور بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، اونچی ناک والے ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس امانتیں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس امانتیں کیوں؟ جبکہ آپ کو دشمن مان رکھا ہے، امانتیں آپ کے پاس۔ اور ایک دو دن نہیں، جس رات میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے اس رات بھی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں، علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تم صبح کو ان کے حوالے کر دینا۔ ادھر آپ علیہ السلام کے قتل کے مشورے، نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کو دنیا سے، آپ کے دین کو اور آپ کو اور صحابہ کو مٹا دینے کی تمام تر کوششیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ علیہ السلام پر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، امانت و دیانت و صداقت کے اعتبار سے ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا۔ امانتوں کی حفاظت حقیقت میں یہی کر سکتے ہیں۔